آج کی یہ پریس کانفرنس اس وقت میرے ساتھ کیپٹل نان بائی ایسوسی ایشن کے صدر سجاد عباس صاحب موجود ہیں اور ان کی ٹیم کے پورے جو ممبران ہیں عہدیداران ہیں موجود ہیں. میرے ساتھ ہمارے ایڈوکیٹ عمر اجاز صاحب جو ان کے ہائی کورٹ میں جو ان کا کیس چل رہا ہے اس کے ایڈوکیٹ ہیں. میرے ساتھ عبداللہ اسماعیل صاحب ہیں جو ملک ایسوسی ایشن کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. پیٹرول کی قیمتوں کو ایک دم سے جنگ کوئی لڑ رہا ہے. جنگ امریکہ اسرائیل اور ایران کی ہے. پورا خطہ جو عرب خطہ کہلاتا ہے مشکلات کا شکار ہے. وہاں پہ جو کچھ بیت رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے. کچھ دن پہلے 55 روپے پیٹرول بڑھایا گیا ایک دم رات 12 بجے کے بعد. پھر کہا گیا جی 100 روپے بڑھانا تھا لیکن ہم نے اس کو 55 روپے بڑھایا ہے. کل رات کو پھر 137 روپے. میرے خیال میں پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس میں اس ریشو سے پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے $72 کا بیرل تیل تھا. اب ایک بیرل کے اندر 159 لیٹر پیٹرول ہوتا ہے، یعنی 159 لیٹر پیٹرول ہوتا ہے ایک بیرل کے اندر. اب 100 کبھی 5 ہو جاتا ہے، کبھی 115 ہو جاتا ہے، کبھی 110 ہو جاتا ہے پر بیرل، اور اس میں بھی پیٹرول وہی ہے. اگر آپ اس کو ملٹی پلائی کریں تو زیادہ 60 اور 80 روپے کے درمیان پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے جو کچھ حکومت کہہ رہی ہے، لیکن 180 روپے نہیں بڑھتی ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. اتنا میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک مجھے کوئی بتا دے کہ فلاں ملک میں اس سے ریٹ اس ریشو سے زیادہ بڑھا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. ہمارے جو اتار چڑھاؤ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کم از کم یہ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. اور اس کا اگلا ہدف کون بن رہا ہے اس پیٹرول کی قیمتوں کو بڑھانے میں؟ دیکھیں، ایک طبقہ تو وہ ہے جو مشکلات کا شکار ہے، جو گھر سے ایک موٹر سائیکل والے کو دیکھیں جو روزانہ کی بنیاد پہ نکلتا ہے، ایک بائکیں والا نکلتا ہے، جب کوئی اور کاروبار کرتا ہے موٹر سائیکل پہ نکل کر روزی روٹی کے لیے نکلتا ہے، تو اس کو اب باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے. حکومت کو چاہیے تھا کہ کوئی ہنگامی حالات میں کوئی الیکٹرک سائیکلیں ہی دے دیتے غریب لوگوں کو، کہ اگر پیٹرول کی قیمت یہ جانی تھی. یہ جنگ کے بادل تو منڈلا رہے تھے لیکن ایسا نہیں کیا گیا. معذرت کے ساتھ پیٹرول کو جس طرح سے بڑھایا گیا اس کا ہدف بنایا گیا ڈائریکٹلی تاجروں کو، اور اس کا پہلا شکار ہوئے ہمارے نان بائی ایسوسی ایشن کے جو غریب تندور والے ہیں جنہوں نے سستی روٹی پرووائڈ کرنی ہے. یار ان کو آٹا ملے گا اس حساب سے. دیکھیں، یہ روٹی 5 کی بھی بیچتے تھے، روٹی 10 کی بھی بیچتے تھے، روٹی 12 کی بھی بیچتے تھے، روٹی 2 روپے کی بھی بیچتے تھے. اگر روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو خدا نخواستہ انہوں نے خود سے نہیں کر لی ہے. اگر کوئی ان چیزوں کو سمجھتا ہے، کوئی حکومتی اہلکار، کوئی وزیر تجارت، وزیر خوراک، وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، وہ ہمیں بتائے کہ یہ آٹے کی بوری اتنے کی ہے، اس کی ٹرانسپورٹیشن اتنی بنتی ہے، اس پر بجلی اور گیس جو ہے وہ اتنا لگتا ہے، تو یہ روٹی اتنے کی نکلتی ہے. تو پھر تو ہم بھی سمجھ جائیں گے کہ ہاں روٹی ہم نے اتنی کی بیچنی ہے. ہمارا منافع تو وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، منافع تو وہی رہتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. لیکن انتظامیہ جو ہے وہ حرکت میں آ جاتی ہے، اور اسلام آباد انتظامیہ تو ایک دم ایسے حرکت میں آ گئی ہے کہ شاید پاکستان میں ایسا کہیں نہیں آواز آئی ہے. تو میں یہ ہمارے صدر ہی اس کی تفصیل بتائیں گے.
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت وقت سے کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے، اول تو یہ کسی نے نہیں کیا، جس دن یہ پیٹرول کی قیمت یہ دوبارہ بڑھی ہے تو میں اتفاق سے یہ جو 6 روڈ پہ وہ جو پیٹرول پمپ ہے اس پہ میں پیٹرول ڈلوانے گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی پیٹرول دے، تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ 400 پتہ نہیں 58 روپے یہ کتنا اوپر نظر آ رہا تھا، وہ میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی بڑھ گیا ہے۔ تو یہی انتظامیہ افسران اگر ان پیٹرول پمپوں پہ پہنچ جاتے کہ ہمیں جو ٹینک کے اندر پہلے سے پیٹرول موجود ہے وہ پرانے ریٹ پہ ملے گا، یہ ہوتی ہے اچھی حکومت، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ کسی پیٹرول پمپ پہ انتظامیہ کا کوئی آدمی، کوئی اے سی، کوئی مجسٹریٹ جا کر کہتا کہ بھائی جب تک یہ ٹینک خالی نہیں ہوگا پیٹرول پرانے ریٹ پہ آپ بیچیں گے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ جب بھی پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے تو کئی لوگ بہت سارے پیسے کما لیتے ہیں، گھنٹوں میں کما لیتے ہیں، اور اس میں لوگ ملے ہوتے ہیں۔ میں حیران ہو رہا ہوں کسی کے پاس میری بات کا جواب یہ بھی نہیں ہوگا، اور جو میں نے اتار چڑھاؤ بتایا ہے کہ $72 کا بیرل تھا، آج $115 کا بیرل ہے، 159 لیٹرز کا، تو کوئی اس کو ذرا تقسیم کر لے کسی غریب کے اوپر۔ ایک موٹر سائیکل والے نے یار $150 ٹیکس ادا کرنا ہے 1 لیٹر پیٹرول کے ساتھ، کیا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ۔ کوئی طریقہ کار وضع کر دیں یار، جو موٹر سائیکل والے نے ڈلوانا ہے وہ $10 ٹیکس دے دے، وہ 20 رہے، جو لینڈ کروزر والے نے ڈالنا ہے، جو حکومتی لوگوں نے ڈالنا ہے، جو ہمارے ایم این او نے ڈالنا ہے، جو وزیروں مشیروں نے پیٹرول ڈالنا ہے، وہ $200 ٹیکس والا پیٹرول ڈالیں، جو غریب آدمی ڈالنا ہے وہ $10 ٹیکس والا ڈالیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کوئی ہمارا حکومت، ایک وقت ہوتا تھا اسمبلی کے اندر بڑے اچھے لوگ موجود ہوتے تھے، وہ ڈسکشن کرتے تھے، وہ بات کرتے تھے، وہ اپنے حکومتی لوگ حکومت سے جھگڑ پڑتے ہوتے تھے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، عوام ہمیں جوتے مارے گی، لیکن اب تو کوئی کہتا ہی نہیں ہے، اب تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے کہ بھائی کیا ہوگا۔ اسمبلی کے اندر کوئی گفتگو ہی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بس ایک ہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے جو سب کو پتہ ہے۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، ہم مشکلات کا شکار۔ آج یہی انتظامیہ چڑھ دوڑی ہے فوری طور پہ سب سے اس غریب تاجر طبقے پہ جو تندور والا ہے۔ اور بھائی تندور والے کو آپ ناپ تول کے بتائیں تو صحیح، انتظامی افسران صاحب، حکومت وقت صاحب، آپ نے کیوں کتنے لوگ 60-70 لوگ انہوں نے جیل بھیج دیے ہیں، پتہ نہیں کتنوں پہ جرمانہ کر دیا ہے، ہر مارکیٹ سے پکڑ لیے ہیں۔ اور بھائی کیا اسلام آباد میں یہ انتظامیہ موجود ہے، پورے پاکستان میں نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہوا کہ یہ جو وفاق ہے یہ الگ ہے، صوبے الگ ہو گئے ہیں، اب صوبے مرضی کریں، صوبے کسی کو اندر کریں یا نہ کریں، صوبے کسی کو پکڑ، وفاق کے اندر جو بیٹھا ہے ادھر انہوں نے یہ سارا کام کرنا ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، انتظامی افسران کو برائے مہربانی، اگر آپ کہہ رہے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی وجہ سے بحران آ رہا ہے، ہم مشکلات کا شکار ہیں، تو ہم بھی تو مشکلات کا شکار ہوں گے نا، ہمارے ساتھ بھی تو کوئی بیٹھے نا، سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے نا، ان کے ساتھ بیٹھے کہ روٹی کتنے کی ہوگی، ٹماٹر کتنے کا ہوگا، آٹا کتنے کا ہوگا، ہر چیز کی ٹرانسپورٹیشن مجھے بتائیں کتنی بڑھ گئی ہوگی اگر اتنا پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے تو بہرحال میں سوالوں کا جواب دوں گا۔ آخر میں سجاد عباسی صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی تفصیل بتائیں ذرا۔